بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزانہ رات کو زیتون کے تیل سے اپنے پٹھوں کی مالش کرو، پٹھے نہایت مضبوط رہیں گے۔ اگر سر کے بال سفید ہونے لگیں تو شکر قندی سر پر لگاؤ، بال کالے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ الرجی ہونے لگے تو دہی میں کھیرا ڈال کر کھا لو، جسم کی الرجی ختم ہو جائے گی۔ دھوپ میں نکلنے کی وجہ سے رنگ پیلا پڑ جائے تو چہرے پر بادام لگا دیں، چہرے کا رنگ صاف ہونے لگے گا۔ ناریل کھانے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی سے نہاؤ گے تو جسمانی تھکاوٹ ہوگی۔ ہلدی ایلو ویرا میں ملا کر چہرے پر لگانے سے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ زیادہ کھانا انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے پیٹ بھر کر نہ کھاؤ، ہلکی بھوک رکھ کر کھانا کھاؤ۔ اگر آپ کے گھر کا شیشہ بہت گندا ہے تو آلو کے چھلکے سے شیشہ صاف کر لو، شیشہ چمک جائے گا۔ سیب خالی پیٹ کھاؤ گے تو قبض کشا ہے، اور پیٹ بھر کر کھانا کھانے کے بعد سیب کھاؤ گے تو یہ قابض ہے۔ بغیر چینی کے لیموں پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ زیادہ سونا یادداشت کو کمزور کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، نہ اسے ذلیل کرے اور نہ اسے حقیر سمجھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جنت ماں کے قدموں تلے ہے، اس لیے اپنی ماں کی خدمت کرو۔ پھٹکڑی پانی میں ڈال کر ابال لو اور غیر ضروری بالوں پر لگاؤ، بال صاف ہو جائیں گے۔ لیموں کے چھلکے پر چینی لگا کر داغ دھبوں پر رگڑ دو، داغ دھبے اور کالا پن دور ہو جائے گا۔ سوکھا پودینہ کھانے سے یا منہ میں رکھ کر تھوڑی دیر چبانے سے منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ کچا دودھ پینے سے معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ نہار منہ چند دانے انگور کھانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں، اور آپ فرماتے ہیں، رونا دل کو روشن کرتا ہے۔ وزن کم ہونے لگے یا کمزوری ہونے لگے تو زیادہ سے زیادہ کیلا کھایا کرو، وزن برقرار رہے گا، کمزوری نہیں ہوگی۔ وزن بڑھنے لگے تو نیم گرم دودھ میں ہلدی ملا کر پی لو، وزن بڑھنا رک جائے گا۔ مٹی کے برتن میں کھانا پکا کر کھانے سے بیماریاں نہیں آتیں۔ جو ہلدی والا دودھ پیتا ہے اس پر زہر اثر نہیں کرتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، باپ جنت کے بڑے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، چاہو تو اسے ضائع کر دو اور چاہو تو اسے محفوظ کر لو۔ خون کی کمی ہونے لگے تو کشمش کھا کر اوپر سے دودھ پی لیں، خون کی کمی پوری ہو جائے گی اور خون کی روانی بھی بہتر ہو جائے گی۔ نیم گرم پانی استعمال کرو، دماغ تیز ہو جائے گا، اور کم سے کم دن میں 8 گلاس پانی لازمی پیو۔ چھوٹا قد بڑھانا ہے تو چھہارے کھائیں اور ہریڑ کا مربع کھائیں۔ اس کے علاوہ لٹکنے کی ورزش کریں۔ ادرک کا رس چہرے پر مسلنے سے چہرے کی پرانی سے پرانی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں اور چہرہ ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ جو لوگ ذہنی کام کرتے ہیں وہ صرف پھل اور سبزی کھا لیا کریں، ان کی ذہنی تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کا غصہ باپ کے غصے میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت سے 4 باتوں کے سبب نکاح کیا جاتا ہے، مال کے لیے، خاندان کے لیے، حسن و جمال کے لیے اور دین کے لیے۔ وزن کو کم کرنا ہے تو وقت پر اٹھ کر اچھا ناشتہ کرو۔ دیر سے اٹھ کر ناشتہ کرو گے تو وزن کبھی کم نہیں ہوگا۔ ناف میں روزانہ تیل لگانے سے جسم سے سستی دور ہونے لگتی ہے اور جسم کا ڈھیلا پن ختم ہو جاتا ہے۔ دہی کے استعمال سے معدہ طاقتور ہوتا ہے۔ وقت پر ناشتہ نہ کرنے والوں میں
آدھے سر کا درد بہت عام چیز ہے، شوگر لیول کم رہتا ہے اور بلڈ پریشر بڑھنے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا دولت ہے اور دنیا میں اچھی دولت نیک عورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مظلوم کی آہ سے ڈر کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں۔ زیادہ پیاس کی صورت میں پانی گھونٹ گھونٹ کر کے پیو، ایک دم ہرگز نہ پیو۔ 9 گھنٹے سے زیادہ سونے سے انسان کی قوت مدافعت کم ہوتی ہے اور زیادہ سستی محسوس ہوتی ہے۔ کھجور روزانہ ناشتے میں کھا لو، اس سے اندرونی جراثیم ختم ہو جاتے ہیں اور جسمانی طاقت کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ بادام کا تیل ہلکا سا چہرے پر لگانے سے سورج کی شعاؤں کے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ چہرے کا رنگ خراب ہونے لگے تو لیموں کا پانی چہرے پر لگا کر سو جاؤ، چہرہ چند دنوں میں سفید اور چمکدار ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، انصاف کی ایک گھڑی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے بڑی نیکی اپنے دوستوں اور اپنے ہم نشینوں کی عزت کرنا ہے۔ بادام کا تیل چہرے پر روزانہ رات کو لگا کر سو جایا کرو، چہرہ جوان نظر آئے گا، داغ دھبے دور ہونے لگ جائیں گے۔ حسد کرنے والے لوگ زیادہ تر بلڈ پریشر کے مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہمیشہ ڈپریشن میں ہی رہتے ہیں۔ گنے کا رس پیو، پٹھوں کو مضبوط کرنے کے لیے بہت مفید ہے۔ اس سے جسم کی گرمی بھی دور ہوتی ہے اور یہ بہت زیادہ طاقت بخشتا ہے۔ اگر پیٹ درد نہ جا رہا ہو اور معدہ بھی ہمیشہ خراب رہتا ہو تو دہی میں اسبغول شامل کر کے روزانہ نہار منہ کھایا کریں۔ دودھ میں کالا زیرہ ڈال کر کھانے سے زخم جلدی بھر جاتے ہیں اور دودھ میں ہلدی ڈال کر پینے سے درد والی جگہ کو آرام ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بوؤ گے وہی کاٹو گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، زبان سے اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو، نہار منہ شہد کھایا کرو، کوئی بھی بیماری نزدیک نہیں آئے گی۔ روزانہ 30 منٹ چہل قدمی کرنے سے بہت ساری بیماریوں سے آپ کی جان چھوٹ سکتی ہے، آپ ہمیشہ تندرست اور توانا رہ سکتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے روزانہ نہار منہ لہسن کا استعمال کریں۔ روزانہ صبح ایک سیب کھا لیا کریں۔ لیموں کے استعمال سے حافظہ تیز ہوتا ہے اور جگر کی کمزوری کے لیے بہترین چیز ہے۔ غصے کی حالت میں کھانا کھانے سے بد ہضمی ہو جاتی ہے اور ایسا کھانا فائدہ نہیں دیتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو اپنا غصہ نکال لینے کی طاقت رکھتا ہو اور پھر صبر کر جائے، اس کے دل کو خدا اطمینان اور ایمان سے لبریز کر دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جھوٹی گواہی دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ شرک کے قریب جا پہنچتا ہے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد کچھ دیر آرام کرنا اور رات کے کھانے کے بعد کچھ دیر چہل قدمی کرنا انسان کی صحت کے لیے بہت مفید ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سونے سے رات کو مچھر نہیں کاٹتے۔ جس جگہ چیونٹیاں زیادہ نظر آنے لگیں وہاں لونگ کے چند دانے پھینک دو، دیکھتے ہی دیکھتے چیونٹیاں غائب ہو جائیں گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بدترین شخص وہ ہے جس کے ڈر سے لوگ اس کی عزت کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنے کسی بھائی کو مشکل میں دیکھ کر خوش مت ہو، ممکن ہے اللہ اسے مشکل سے نکال کر آپ کو اس مشکل میں ڈال دے۔ دودھ میں گڑ شامل کر کے پینے سے بوڑھے کو بھی طاقت ملتی ہے، ہڈیاں، جوڑ، ٹانگیں، گھٹنے سب مضبوط ہو جاتے ہیں۔